اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو، مایوس ہو چکی ہو حیض سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہو جائیں گے۔ اب حیض تو آ نہیں رہا کہ 3 ہے طہر اور 3 حیض کا کوئی حساب کیا جائے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا کیونکہ ہو جاتا تھا، اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی؟ تو ان کے لیے بھی یہ کہ 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ ہوں ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عدت ختم ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے 8 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے ہوں، 6 ہوں، واللہ اعلم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر دیکھیے تقویٰ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف، اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اب یہ آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جو عطا کرے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب کسی عورت کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت میں رکھنا ہے گھر میں، وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی ملازمہ کی کوٹڑی میں ڈال دو اس کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق، اسی سٹیٹس کے ساتھ۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں، گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب ان کے اوپر خرچ کرو، ان کا نان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے۔ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ پھر وہ وضع حمل سے فارغ ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، تمہارے بچہ تو تمہارا ہے، اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کا اجر اور ان کا بدلہ عطا کرو۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے۔ اگر طلاق بھی ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، انسانی سطح پر، اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے، انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر کہیں ایسی زدم زدہ ہو جائے کہ بیوی کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا کوئی اور مسئلہ ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوئی تنگی رکھی ہے، ناپ تول کر دے رہا ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ کہ اس نے اسے دے رکھا ہے۔ کشادگی دی ہے تو اپنی اس بیوی جو ہے مطلقہ، اس کے اوپر تم رکھو، کشادگی رکھو، تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے دو، اللہ تو جانتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔